بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایہ عالم دین، صوفی بزرگ اور شاعر ہیں۔ آپ کا شعری مجموعہ دیوان شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مثنوی مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں۔ مثنوی مولانا روم کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، جس میں پند و نصیحت یعنی رشد و ہدایت کا خزانہ ہے، اور انہی آیات سے سبق حاصل کر کے ہر شخص اپنی سیرت و کردار کی تعمیر و تربیت کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے روحانی استاد بھی ہیں۔ اقبال کے کلام میں جو مذہبی رنگ اور سوز و گداز نظر آتا ہے، اس کا باعث یہی مولانا روم کا کلام ہے۔ مولانا روم کا مزار ترکی میں ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی حکایت ہے جس کا نام ہے سجدہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جب اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو شیطان لعین نے اس بات کا بہت برا بنایا اور اپنے جی میں حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان لعین اکڑا رہا اور نہ جھکا۔ اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہ آیا اور اسے فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے ید قدرت سے بنائے ہوئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے کیوں نہ سجدہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا، میں آدم سے اچھا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ رعونت بھرا جواب سنا تو فرمایا، مردود نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود ملعون ہے۔ نمبر 2، گنجا طوطا۔ ایک پنساری کے پاس طرح طرح کی بولیاں بولنے والا خوش رنگ طوطا تھا۔ وہ طوطا دکان کی نگہبانی کرتا اور آنے جانے والوں سے مزے مزے کی بولیاں بولتا تھا۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ مالک اپنے گھر گیا ہوا تھا اور دکان پر طوطا نگہبانی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک بلی چوہے پر دوڑی۔ طوطا اپنی جان بچانے کو جو ہی ایک طرف بھاگا تو گڑبڑ میں روغن بادام کی بوتلیں لڑک گئیں۔ جب مالک گھر سے واپس آیا تو دیکھا کہ تیل کے چکوں سے تمام فرش چکنا ہو گیا۔ بنیا نے خفا ہو کر طوطے کے سر پر ایک ایسی دھپ لگائی کہ چوٹ کے صدمے سے وہ گنجا ہو گیا۔ کئی دن تک طوطے نے بولنا چالنا بند کر دیا اور پنساری اپنی حرکت پر پشیمان ہونے لگا۔ وہ اپنی داڑھی نوچتا اور اپنے جی میں اپنے آپ سے کہتا کہ افسوس، کاش میرا ہاتھ اس بری گھڑی سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا جس گھڑی میں نے اس کے سر پر دھپ لگائی تھی۔ اسی پشیمانی میں وہ ہر صاحب دل درویش کے آگے نذرانے پیش کرتا تھا کہ کسی طرح اس کا طوطا پھر بولنے لگے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ پنساری حیران و پریشان اپنی دکان پر بیٹھا تھا اور دل میں غم و غصہ کھا رہا تھا کہ دیکھیں میرا طوطا کبھی بولے گا بھی یا نہیں۔ کہ اتنے میں ایک ملنگ فقیر 4 ابرو کا صفایا کیے اور اوندے ہوئے پیالے کی طرح سر گھٹائے اس طرف سے گزرا۔ طوطے نے فوراً درویش پر آوازہ کسا اور کہا، ابے گنجے، شاید تو نے بھی تیل کی بوتل گرائی ہے جو تجھے گنجا ہونا پڑا۔ سننے والے بے اختیار ہنس پڑے کہ لو صاحب، یہ طوطا فقیر کو بھی اپنی مانند سمجھتا ہے، لہٰذا تم اپنے احوال پر خدا کے پاک بندوں کا اندازہ نہ کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر کی شکل ایک ہی، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ لوگوں نے خدا کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو نہیں پہچانا اور گمراہ ہو گئے۔ تیسری حکایت ہے کوے کا تانا۔ اس میں مولانا روم فرماتے ہیں، جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ڈنکا بجا تو سب پرندے اطاعت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا محرم راز اور زبان دان پایا تو ہر گروہ دل و جان سے حاضر دربار ہو گیا۔ سب پرندوں نے اپنی چوں چوں کرنی چھوڑ دی اور سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بنی آدم سے زیادہ فصیح بولنے لگے۔ سب پرندے اپنی اپنی حکمت و دانائی بیان کرتے تھے، مگر یہ خود ستائی کچھ شیخی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اپنی خلقت کا اظہار تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدایت اور تعلیم کے پھیلانے میں مدد ملے۔ ہوتے ہوتے حدود کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، ایک ہنر جو سب سے ادنا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مختصر بات ہی مفید ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا ہنر ہے؟ حدود نے کہا کہ جب میں بلندی پر اڑتا ہوں تو پانی کو پاتال میں ہو تو بھی دیکھ لیتا ہوں، اس تفصیل کے ساتھ کہ یہ کہاں ہے، کس گہرائی میں، اور اس کا کیا رنگ ہے، یہ بھی کہ وہ پانی زمین میں سے ابل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، تم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مجھ ایسے واقف کار کو رکھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، بے آب ہو گیا اور خطرناک ریگستانوں میں تو ہمارے ساتھ رہا کر، تو ہماری ہمراہی بھی کرے۔
اور پیش روی بھی، تاکہ ہمارے لیے پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ جب کعبہ نے سنا کہ حدود کو یہ منصب عطا ہو گیا تو اسے حسد ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حدود نے بالکل غلط بات کہی اور گستاخی کی ہے۔ یہ خلاف ادب ہے کہ بادشاہ کے حضور ایسا جھوٹا دعویٰ کیا جائے جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر ہمیشہ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے تو مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نہ دیکھ سکتا، جال میں کیوں پھنستا اور پنجرے میں کیوں گرفتار ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیوں اے حدود، کیا یہ سچ ہے کہ تو میرے آگے دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹا؟ حدود نے کہا، خدا کے واسطے ہے بادشاہ، مجھ بے نوا فقیر کے خلاف دشمن کی لگائی بجائی میں مت ہے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو یہ سر حاضر ہے، ابھی گردن اڑا دے۔ رہی موت اور خدا کے حکم سے گرفتاری، اس کا علاج میرے پاس کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر خدا کی مشیت میری عقل کی روشنی کو نہ بجھائے تو میں اڑتے اڑتے پھندے اور جالے کو دیکھ لوں، لیکن جب حکم الہی ہوتا ہے تو عقل سو جاتی ہے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور آفتاب گہن میں آ جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔